والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. یہ نمبر 109 ہے آپ کا. اب لاسٹ کچھ ایکسرسائز بچی 111 اس کے پیچھے. ہاں جو تیسری ایکسرسائز ہے اس کا پارٹ با ہے. اب اس میں آپ کو بلینکس میں فل کرنے ہیں اسماء ناؤنس. جیسے پہلی مثال میں آمنت بالخیر والشر من اللہ تعالی. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہمیں خیر و شر میسر ہوتا ہے. ابصر الناس من كان بعينه داش عن عيب غيره ذرينا وبصيرا. تعاشروا کا داش وتعاملوا کا وتعاملوا کا تنتشر داش شجرة في الأرض وداش في السماء. تنتشر اصول الشجرة في الأرض. تنتشر means کیا ہو گیا؟ پھیلنا. اس کی جڑیں زمین پر پھیلی ہیں. وداشها في السماء وفروعها في السماء. اور اس کی شاخیں آسمان. قل هل يستوي داش وداش. کیا قرآن کی آیت ہے نا قل يستوي اعمى والبصير. کیا اعمى اور بصیر بابینا اور اعمى ایک سا ہو سکتے؟ یعنی دو مثالی اس میں دی کہ کفر اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں. اسی طرح علم اور دن اور رات. اسی طرح علم اور جہل. ایک جگہ قرآن نے فرمایا نا قل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا وہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ یعنی صاحب علم ایک طرف سے ہے اور دوسرے طرف سے جاہل ہے. کیا لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی طرح کفر اور ایمان جمع برابر نہیں ہو سکتے. والسلطان داش ذل اللہ فی الارض. سلطان عادل. ہاں جاہل میں ہوگا وہ کا ہے ذل ہو گیا اللہ کا سایہ. میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی رحمت. عادل بادشاہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کس پہ؟ زمین پر. کہاں ہے؟ افضل الجہادی قول الحق عند سلطان جائر. یہ مشہور مقولہ ہے حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات. یہ ہمارے اسلام میں تھا. آج کے دور میں کسی کی ہمت نہیں. تعمل الاخطاء في الشجرة التالية وصحها كما في المثال. انہوں نے پکچر دیا درخت کی اور اس میں انہوں نے غلط انفارمیشن دی. مطلب پتوں کو اصل کہا ہے اور پتوں کو فاقیہ کہا ہے, سٹم کو ورقہ کہا ہے. اب آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. الورقہ. دوسرا کچھ بھی لگائیے جڑ سے اصل سے شروع کیجیے. الفرع الاصل. ہاں پھر اصل کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر الجزء. اس کے بعد الغصن. اس کے بعد الورق. اس کے بعد فاقیہ. کس کو کہتے ہیں؟ کیف تکلم اظفارک یوم الجمعہ. آپ کیسے اپنے ناخن تراشو گی جمعہ کے دن؟ اکتب الترتیب المسنون کما درست. وہی ترتیب مسنون ترتیب لکھیے جو آپ نے پڑھی کل درس میں ہم نے پڑھی. اب یمین سے جب آپ دائیں ہاتھ سے شروع کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ ان کے نزدیک مسنون ہے, ہمارے نزدیک مسنون نہیں, شریعت کے نزدیک مسنون نہیں. تو اسی کے اعتبار سے یمین سے کیا کریں گے؟ مسنون ہو گیا جو سنت ہو. یمین سے پہلے کیا کریں گے؟ خوابس ہے اس کا. ہنسر وسطی ابہام بنسر اور سبابہ.
ٹھیک ہے. یہ لیٹرز الفابیٹس کے اعتبار سے دیکھنا اسی ترتیب سے. خوابس میں پہلے کھا آتا ہے، پھر واو، پھر الف، پھر با اور سین. اسی سے دیکھنے کہ کھا سے کون آتا ہے. کھا سے خنصر آتا ہے، واو سے وسطی، اور با الف سے ابہام، با سے اور سین سے. اب یمین میں شمال میں لیجیے، اس میں آتا ہے او خصب، اس میں حمزہ واو خا سین با، اس سے حمزہ سے ابہام، واو سے وسطی، خا سے سین سے با سے. یہ یاد ہو گیا آپ کو یہ انگلیوں کے نام سب کو؟ ہاتی التعبیرات التي تدل على الحالات الآتیہ کما فی المثال. انہوں نے آپ کو سوال کیے ہیں، آپ کو اس میں تعبیرات لانی ہے. جو ہم نے پیچھے تعبیرات پڑھی نا، وہی تعبیرات آپ کو ان میں لانی ہے کہ کون سی تعبیرات ان میں آ سکتی ہے. جیسے انہوں نے پہلی مثال دی ہے اذا آبک احد فتقول، جب تمہارے سامنے کوئی تمہاری عیب جوئی کرے تو تم کہو ابصر الناس من کان بعینہ بصیرا وعن عیب غیرہ. اب ہے پہلی مثال عندما ترى رجلا حريصا على المال والعلم ماذا تقول؟ اثنان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال. اس کا ترجمہ کون کرے گا اس سوال کا؟ آپ چپ کیجیے، آپ کیجیے، آپ اس سوال کا ترجمہ کیجیے. کیا سوال ہے یہ؟ عندما ترى رجلا حريصا على المال او العلم. چلو ان کا میں ترجمہ میں کرتا ہوں. عندما مینس جب. اب ترا کا ترجمہ آپ کرو. ترا کا مطلب ترا مینس جب تم دیکھو. اچھا چلو ترا کا بھی ترجمہ ہے. عندما ترا جب تم دیکھو، کس کو دیکھو؟ پھر ہے رجلا حریصا. ہاں ہاں لالچی حریص. ہاں چلو حریصی، لفظ حریصی استعمال کیجیے. اردو میں بھی حریصی آتا ہے. جب تم کسی مال اور علم کے حریص آدمی کو دیکھو، پھر کیا کہو؟ اثنان لا یشبعان، طالب العلم و طالب کہ دو شخص کبھی سیر اشبع. یشبع مینس کیا ہوتا ہے؟ شبیہ، سوری شبیہ یشبع سیر ہونا، شکم یہ کھانے کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی کھانا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. عندما تزدہر الحقیقہ، کیا ترجمہ ہوگا اس سوال کا؟ آپ بتائیے. نہیں آپ سے آگے اس سوال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ عندما تزدہر الحقیقہ. عندما جب، تزدہر جب حقیقت، جب حقیقت واضح ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ جا الحق وزحقا. کیا مطلب؟ حق ہاں باطل مٹ گیا. عندما تعتبر بشیء، کیا جواب ہوگا اس کا؟ جب تم کسی چیز سے عبرت حاصل کرو. نہیں وہ تو اینڈ کا آئے گا. اس کا یہی آئے گا ستۃ لا ثبات لها. ٹھیک ہے. ذل الغمام وخلۃ الاشرار والمال الحرام واشق النساء وسلطان الجائع وثناء. عندما ظلمك احد، جب تم پر کوئی ظلم کرے. من لا یرحم، لا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم. اذا ترى شيئا مضبوطا متینا، جب تم کوئی چیز سخت ٹھوس مضبوط دیکھو.
अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। ये ताबीरात इस्तेमाल कर सकते हैं आप हर जगह, इनको याद कीजिएगा अच्छे से। उतलु मा उहिया इलैक, पढ़िए जो आपकी तरफ नाजिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कज़ा रब्बुका, कज़ा यक़ज़ी, कज़ा मीन्स फैसला करना, यानी अल्लाह ताला ने ये फैसला किया हुआ है। रब्बुका आपके रब ने, अल्लाह ताबुदू, ये था असल में अन और ला, ये अन और ला दोनों जम हो गए, बन गए अल्लाह, मीन्स कि आप नहीं, ठीक है। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि आप अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करें। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ क्या करेंगे, उसमें सुलूक। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, इम्मा अगरचे, यबलुगन्ना इंदका आपके नजदीक, उनमें से एक या दोनों, हालाती यानी बुढ़ापे में पहुंच गए। किबर किसको कहते हैं, बुढ़ापे। बलगा यबलु को पहुंचना, यबलुगन्ना ये अल्लाह ताला ने ताकीद के साथ लाया है, ये नूनी ताकीद है एंड में। इम्मा यबलुगन्ना, अगर ताकीदन वो आप उनमें से एक या दोनों क्या आपके नजदीक यानी आपके सामने बुढ़ापे में पहुंच गए। फला तकुल लहुमा उफ, तो उनको उफ तक न कहना, यानी अल्लाह ताला किसके बारे में फरमाते हैं, वालिदैन। फला तकुल लहुमा उफ, उफ की तफसीर मुफस्सिरीन ने बड़ी अच्छी की। वो कहते हैं उफ ये नहीं कि ज़बान से आप उफ करेंगे, वो तो फिर कबायर में आएगा। उफ ये है कि अगर आपको वालिदैन कोई बात कही मिसाल के तौर पर, और आपको वो बात नागवारा गुजरे, और नागवारी की वजह से आपके चेहरे के जो आसार है वो बदल जाए, या उस पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हो जाए, और आप ज़बान से कुछ भी ना कहो ये बात, तो वो इस दर्जे में आता है, वो इस उफ के दर्जे में आता है। और वरना अगर आप ज़बान से जवाब देंगे तो वो उफ के दर्जे से भी क्या चला जाएगा, ऊपर जाएगा। अल्लाह ताला ये फरमाया फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और उनको धुतकारो मत, ठीक है, उनको धुतकारो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके सामने क्या है, नरम बात करो, बेहतरीन बात करो, जिससे वो क्या हो जाए, खुश हो जाए। वख्फिज लहुमा जनाह जुल, वख्फिज ये हो गया बिछाना, यानी उनके न सामने, यानी अपनी जनाह कहते हैं असल में पर को, जनाह जुल मिनर रहमा, तो रहमत के यानी शफकत के मतलब पर उनके सामने बिछाओ, यानी आप अदब के सामने उन पर शफकत और रहमत का मामला करो। हाँ, यानी इनकिसारी, हाँ ये जुल्म मीन्स इनकिसारी, कि आप इनकिसारी और रहमत की तरीके से उनके सामने क्या करो, बैठो। इसकी तफसीर भी मुफस्सिरीन ने की है कि किस तरीके से आप वालिदैन के सामने बैठे, यानी इस तरीके से। ये हो गया जनाह जुल्म, इनकिसारी इसको कहते हैं, कि अपने बाजुओं को क्या करना, बाजुओं की इनकिसारी यही है, किसी के सामने अगर आप जाओगे तो अगर इस तरीके से, यानी आप उसके सामने अपनी इनकिसारी पेश कर रहे हो कि आप बड़े हो और हम क्या है, यही है ना। तो यही अल्लाह ताला फरमाती है उनके सामने शफकत, और मतलब अपने बाजुओं को इनकिसारी के साथ उनके सामने क्या जोड़ के रखो। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, और दुआ करो अल्लाह ताला से, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह उन पर उसी तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर क्या फरमाया। यहाँ पर अगर आयत में थोड़ा समझेंगे, अल्लाह ताला ने पर्टिकुलर क्यों कहा है कि जब वो बुढ़ापे में पहुंचे तब उफ न करो, जवानी में उफ कहने की इजाजत है, ये सवाल है ना। अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब ये बुढ़ापे को पहुंचे, तो बुढ़ापे की हालत में इनको उफ तक न कहना, और इनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ। कोई बता सकता है? बात ये है जो बुढ़ापे में हो जाते तब उनकी जुबान से कोई बात ऐसी निकल जाती है जो बच्चों को बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, असल में इंसान जो बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में हालात तब्दील हो जाती है, बुढ़ापे में हालात तब्दील हो जाती है और इंसान बच्चा बन जाता है। और ये हमने खुद देखा है, अपने जो मतलब दादा दादी वगैरह होती है, ये हमने खुद देखी। एक ही बात हो 100 मरतबा कहेंगे, ये बुढ़ापे की हालत है, ये बुढ़ापा, ये आपको भी आना है, हम सबको आना है। तो एक वाक़या लिखा है अक्सर मुसन्निफीन ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी ये वाक़या लिखा है कि एक मरतबा एक बाप था, तो उसने अपने बेटे से, बूढ़ा बाप था, तो उसने कहा चलो आप आज अपने बेटे का मैं बर्दाश्त देखता हूँ कितना है। तो दीवार पे कौवा बैठा है, तो उसने कहा बेटे से, बेटा ये क्या है? बेटे ने कहा कौवा है। एक बार, 2 बार यही सवाल बाप ने,
تیسری بار یہی سوال باپ نے جب کیا تو بیٹے نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہو, آپ کا دماغ کیا ہو گیا ہے, سکیا گیا. میں نے 3 مرتبہ آپ کو کہا کہ یہ کوا ہے کوا ہے کوا, آپ سمجھ ہی رہے. تو باپ نے پھر جواب دیا, بیٹا اسی حالت میں جب تم بچپن میں تھے تو یہی سوال تم نے مجھے 50 مرتبہ کیا. کتنی مرتبہ؟ اور 50 مرتبہ میں نے تمہیں یہی جواب دیا کہ کیا بیٹا یہ کوا ہے کوا, اور مجھے اس وقت کوئی غصہ نہیں ہے, لیکن آج میں نے تمہیں 3 ہی مرتبہ کہہ دیا, تمہیں غصہ ہے. یہ فطرت ہے. اور بڑھاپے میں یہی حالت ہوتی ہے, ایک ہی سوال 3 مرتبہ, ایک ہی سوال 10 مرتبہ, اور بعض اوقات ایسی باتیں کہنا جس سے انسان کو کیا آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے خاص طور پر یہ مقام فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے اس وقت کیا کرنا تمہیں. بلکہ مفسرین نے اس سے بڑی باتیں لکھی ہیں. امام ابن سیرین علیہ رحمہ بڑے 2 امام گزرے ہیں. امام ابن سیرین ایک تھے معبر جن کی کتاب ہے تعبیر و رؤیا, خوابوں کے وہ بڑے امام تھے, تعبیر امام ابو حنیفہ کے زمانے کے. ایک تھے دوسرے امام ابن سیرین جو امام بخاری کے زمانے کے تھے, امام بخاری کے استاد ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں, تو وہ اکثر دوسری منزل میں نہیں جاتے تھے. تو ان کو ایک بار شاگرد نے سوال کیا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کی دوسری منزل میں جاتے ہی نہیں, اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ اکثر گھر میں ہی رہتی ہے نیچے والی منزل میں, اور مجھے یہ خدشہ ہے اگر میں دوسری منزل پہ جاؤں یعنی اوپر اور میری نیچے کیا ہو, والدہ ہو, مجھے خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نافرمانوں میں نہیں لکھنا چاہیے کہ اوپر تم خود ہو اور نیچے تمہاری والدہ, یہ بے حرمتی ہو جائے گی. یہ تھے ہمارے سلف و صالحین کی کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر بات لکھی ہے بعض محدثین نے یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کوئی ماں باپ میں سے کوئی اس حالت میں پہنچے کہ آپ کو ان کا پاخانہ بھی اٹھانا پڑے, فار ایگزامپل, اللہ تعالیٰ بچائے سب کو ایسی حالت سے, تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی خدمت کرتے وقت وہ چیزیں اٹھاتے وقت اپنی ناک پر ہاتھ رکھو گی, فطرتاً ہے کہ آپ اپنی ناک کو ڈھکو گی, تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت بھی خدشہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نافرمانوں میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ مقام ہے. تو اس آیت کے تناظر میں انہوں نے اتنی باتیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کتنا ذکر فرمایا ہے کہ اس اف کی مطلب تفسیر میں کہ اس اف کے کتنے درجات ہو. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں اللہ کے رسول نے اس کو. اور قرآن سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, جب سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہو رہی تھی شرک کے بعد اللہ تعالیٰ ساتھ ہی میں فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک. پھر اللہ تعالیٰ خاص طور پر ماں کا درجہ بیان کرتے کہ حملت امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین, کہ اس کی ماں نے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت, یعنی پہلے حمل, پھر حمل میں 9 مہینے پالنا, پھر 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا پھر اس کی تکلیف ہے, وفصالہ فی عامین, اور پھر 2 سال اس کو کیا پلانا, دودھ پلانا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اشکر لی والدیک الی المصیر, اپنے ایک تو میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی شکر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, تمہیں میری طرف لوٹنا ہے. اس پر مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی یہ بات فرما رہے اگر تم میری شکر گزاری اور والدین کی شکر گزاری نہیں کرو گے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, لوٹنا تو تمہیں کس کی طرف ہے, ہم پھر تمہیں سکھائیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ چیزیں دیکھنی ہے. قرآن اسی طرح سمجھاتا ہے. اگر تھوڑا قرآن میں اب تھوڑی عربی سیکھیں گے نا, پھر آپ دیکھیں گے قرآن کا سمجھانے کا طریقہ کیا ہے. وہ چھوٹی بات میں بڑی بات, چھوٹے الفاظوں میں بڑی بات ہے. ہاں وہ الہی المصیر میں مطلب کیا ہے, میرے پاس آنا ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ تم سے پھر پوچھ گچھ کرے گا, سوال کرے گا کہ تم نے میری شکر گزار نا شکر گزار کیا, والدین کی نا شکر گزاری. پھر آگے کیا فرماتا ہے انشکلی ولی والدیک الی المصیر. پھر کیا ہے وہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر وہ تمہیں مجبور کرے کہ مجھ پر میرے ساتھ شرک کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور تمہیں اس کا علم نہ ہو, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے اس وقت ان کی اطاعت مت کرو. یعنی اگر تمہیں ماں باپ اس بات پر مجبور کرے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا کرو, شرک کرو, کفر کرو, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو اس وقت ان کی فرما برداری. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہی وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیائی معاملات میں ان کے ساتھ کیا کرو, حسن سے. تو مطلب کافر ماں باپ سے بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کفر تو مت مانو ان کا, اگر وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کہتے ہیں اس کی اطاعت مت کرو. لیکن اگر والدین کافر بھی ہو تب بھی دنیائی معاملات کے ساتھ ان کو کیا کرو, احترام کرو. اس کا پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہو
تو اس حالت میں بھی ان کی اطاعت، یہ فرما برداری یا اللہ کے مطلب امورات کے بغیر دنیائی معاملات میں فرما برداری کیا ہے؟ واجب ہے. تو الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے 3 گناہ. صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا. وہ سب سے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اور سب سے یعنی گندا گناہ وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ. دوسرا ہاں اشراک باللہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانا، چاہے صفات کے ذریعے ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہو. ہر اعتبار میں اللہ تعالیٰ کو آپ صفاتوں کے ذریعے کسی بھی اعتبار سے شریک ٹھہرائیں گے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز منظور نہیں ہے. آپ کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا ہے، ہر اعتبار سے، چاہے صفات کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، وحدانیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے توحید خالص کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا. عربوں کے اندر کیا تھی؟ یعنی جو قریش مکہ تھے وہ کیا انکاری تھے اللہ کے، وہ وجود کے مطلب قائل نہیں تھے. وہ تو خود کہتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا رسول اگر آپ ان کو کہیں گے آسمانوں سے بارش کون برسا دیں گے، وہ کہیں گے اللہ. اگر وہ آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کی مثال کو فصلیں آپ اگاتے ہیں تو ان میں دانا کون نکالتے ہیں، ان میں پھل کون نکالتے ہیں، وہ اللہ کہیں. اصل مسئلہ تو ان میں وہ کیا تھا؟ وہ تو شرک. وہ کیا مانگتے تھے؟ وہ معبود انہوں نے الگ الگ بنائے تھے نا. مثال کے طور پر یہ میرا خوشی میں یہ ہے، غم میں یہ، لات عزا منات الثالثۃ الکبریٰ الکم الذکر ولہ الانثیٰ. تو یہ چیزیں ان کے اندر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی کہ نہیں، لا الہ الا اللہ میں تو یہی مسئلہ تھا نا کہ اصل میں ان کو لا سے وہ مسئلہ تو لا کے ذریعے تھا کہ وہ تو سب تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں. جو لا الہ الا پڑھتے ہیں نا، اس میں لا کیوں آیا؟ یہ تو پہلے نبی کے ہیں. ہاں ہمیں ان کا سب چیز ہاں الا اللہ صرف، پھر اللہ تعالیٰ استثناء کرتے ہیں. پھر استثناء ہوتا ہے. جو استثناء کے بعد آتا ہے نا تو یہ وجود کا قائل، پہلے تو سبھی کا انکار، پہلے تو سبھی الہوں کا انکار ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اس میں اس بات. تو یہی چیزیں ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بنیادی دعوت. اچھا آج کل جو ہمارے یہاں ٹرینڈ پڑا ہے کشمیر میں زیادہ تر وہ تو رائن و کلکم مسئول عن رعیہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنی رعیت کا، اور اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ اسے کل سوال پوچھے. اگر میں سوسائٹی میں بڑا ہوں، مثال کے طور پر جاننے والا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر خرافات، شرک و بدعت ہے، یا گھر کے اندر ہی میری حالات ایسی درست نہیں ہے گھر کے ماحول کے اندر، تو مجھ سے سوال ضرور ہوگا. بالکل پوچھے گا اللہ تعالیٰ، ضرور پوچھے گا. بلکہ نعمتوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا. انسان اپنی وسعت کے اعتبار سے دعوت دے، دعوت کا کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، جتنی اس کی وسعت ہے. پہلے تو توحید کی دعوت ہوگی نا، پہلے تو بنیاد جب وہ ٹھیک ہوگا باقی عمل تب ٹھیک. بالکل. دوسرا کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعقوق الوالدین وکان متقیا فجلس فقال. تو دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی اکبر الکبائر میں سے، عقوق کہتے ہیں نافرمانی کو. پھر صحابہ فرماتے ہیں وکان متقیا، متقین یعنی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 2 ہمیں گناہوں کے بارے میں فرمائے. جب تیسرے کی باری آئی، تیسرے گناہ کہنے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا گئے تو ایسے اٹھتے بیٹھ گئے، سیدھے بیٹھ گئے. پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، خبردار جان لو تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. قول الزور کہتے ہیں، زور کہتے ہیں جھوٹے کو، جو جھوٹ ہو، دھوکا ہو، فریب ہو. قول الزور یعنی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. فما زال یکررها حتی قلنا، صحابہ فرماتے ہیں کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسرے قول، اس تیسرے گناہ کو بار بار دہرا دیتے. یعنی فما زال یکررها، بار بار کس کو کر رہے تھے؟ دہراتے. حتی قلنا، حتیٰ کہ ہم یہ کہہ رہے تھے اندر سے لیتہ سکتا، کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہو جاتے؟ اب خاموش. یعنی یہ جو تیسرا گناہ ہے نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو اسی وجہ سے رسول سے پہلے ٹیک لگا کے تھے نا، جب یہ بیان کرنے لگے تو ٹیک سیدھے بیٹھ گئے. اور یہ 3 مسلسل اس کا بیان تھا، الا وقول الزور وشہادت الزور. ایک تو جھوٹی بات اور جھوٹی، یہ 3 بڑے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے. فقہکم اللہ فی الدین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. ومن حقوق الوالدین علی الولد، حقوق. ومن حقوق الوالدین علی الولد،
والدین کے کیا حقوق یعنی اولاد پر، یعنی بچے کے حقوق کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا معاملات کرے، ان کے حقوقات میں سے کیا. پہلا ہے کہ تعظیمہما، ان کی تعظیم کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے. دوسرا اطاعتہما، ان کی کیا کرے اطاعت، سوائے ان امور میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے آتے. تیسرا ہے الانفاق علیہا، ان پر خرچ کرے، ان پر خرچ کرے. ہمیں ایسے بھی لوگ دیکھے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسی مینٹیلٹی. حالانکہ والدین کو زکوٰۃ کیا ہے، حرام ہے. بچہ کہتا ہے کہ میں والدین کو زکوٰۃ، وہ تو فرض ہے نا کہ وہ اپنے مال میں اس پر کیا کرے، زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں بلکہ اپنے اصل مال میں سے. ایک بار ایک صحابی آئے حضور کے پاس شکایت کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کرتا ہے، میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی. اسی وجہ سے شریعت کا مسئلہ ہے جب تک باپ زندہ ہے تب تک وراثت تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، یہ مسئلہ. تو سارا جب بچہ اگر خود بھی کماتا ہو تو اگر باپ زندہ ہے تو وہ سارا کس کا ہے، وہ باپ کا ہے، باپ کا ہی شمار کیا جائے. کشمیر میں کیا ممکن ہے. چوتھا ہے کہ اب اگر حکمت ہوگی کہ مطلب پھر مسئلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے. پھر شریعت نے اس کا بھی حکم دیا کہ پھر تین تہائی مال تک کی 1/3 تک کی وصیت کرے بس. اس کے علاوہ وہاں کی قرآن میں حدیث میں لا وصیت للوارث، وارث کی کوئی وصیت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کو پورا ڈیفائن کیا ہوا ہے نا. وراثت خود اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی ہے سورہ نساء کے اندر صاف طور پر کہ کس کو کیا ملے گا، کس کو کچھ ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اب وصیت کی کوئی یہ نہیں ہے. ہاں اگر اب کوئی کر سکتا ہے، کوئی چاہتا ہے تو اللہ اجازت اتنی ہے کتنے کی، 1/3 مال کی وہ کیا کر سکتا ہے وصیت، اس کے علاوہ جائز نہیں. چوتھا ہے کہ خدمتہما، ان کی کیا کرے خدمت کرے. اور پانچواں ہے کہ الاستغفار لہما، جیسے قرآن میں ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، ان کے لیے دعا. تعدب وتلذذ لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير. تمہاری ماں کا حق ہے اگر تم یہ جان لو، اگر تم جان لو کہ کثیر ہے، مطلب تم بہت کچھ اس کو دے دو، بہت کچھ اس کے لیے کر لو. کثیرک یا ھذا، تو اے سن لو تمہارا بہت کچھ کرنا بھی کیا ہے لدیہ یسیر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس معاملے میں کیا ہے کم ہے. فکم لیلۃ باتت بثقلک تشتقی، کتنی راتیں اس نے تمہاری غم میں، تمہاری مصیبت میں کیا کی ہے بیداری، یعنی بیداری میں گزاری ہے. باتا یبیتو یعنی رات گزارنا، بیداری کی حالت. تو تمہاری مصیبت میں، تمہاری پریشانی میں کتنی راتیں اس نے بیداری کی حالت میں گزاری. لہا من جواہا انہ وزفیر، اس کے دل سے، جوا کہتے ہیں کس کو دل کو، اس کے دل سے انہ وزفیر آہو پکاری نکلتی تھی. اس کے دل سے زفیر کس کو کہتے ہیں آہو پکار. لہا من جواہا انہ وزفیر، انتن وزفیر، یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. آہو پکار دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں کہ اس کے دل سے جب تمہیں مصیبت کی حالت میں دیکھتی تھی، تمہیں غم کی حالت میں دیکھتی تھی تو اس کے دل سے کیا نکلتی تھی آہو پکار. وَكَمْ مَرَّةٍ جَاءَتْ آتت کا قوتہا، قوت کہتے ہیں رزق کو، کھانے کو. کتنی مرتبہ وہ خود بھوکی رہی اور تمہیں کیا کھلایا اپنا کھانا کھلایا. حناناً و اشفاقاً، محبت اور شفقت کے ساتھ. وانت صغیر، اور تم کیا تھے چھوٹے. یعنی بچپن میں کتنی مرتبہ اس نے تمہیں محبت اور شفقت سے اپنا کھانا کھلایا اور خود کیا رہے.